أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، صحابہ کی عظمت سے متعلق قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لے کر امت تک پہنچانے والی شخصیات اور دین کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کا دفاع اور اس کی اشاعت میں کوشش کرنے والے وہ پاک نفوس، ان کی عظمت، ان کا احترام، ان کا مقام جانیں۔ صحابہ کا مقام جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور امت کے افراد کو آگے پہنچایا۔ لہٰذا ان کے بارے میں جاننا، ان کا مقام، ان کا اعتماد اور ان کی شخصیتوں کی پختگی کو معلوم کرنا اور اللہ کے ہاں ان کا مقام جاننا، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے پچھلے درس میں ہم نے صحابہ کی ایمانی غیرت، ان کے عبادات میں مجاہدے، ان عبادات میں اخلاص، اور اسی طرح سے پچھلی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں ان کے تذکرے کے بارے میں سورہ فتح کی آخری آیت کو دیکھا، جس میں بہت ساری باتیں صحابہ کے اوصاف سے متعلق ہیں جس سے ان کی فضیلت خود بخود ثابت ہوتی ہے۔ آج کے اس درس میں اس سے آگے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک دوسری آیت اور دو آیتیں، سورہ الحشر کی آیتیں، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، ان دو آیتوں میں صحابہ کے مقام اور ان کی فضیلت سے متعلق جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، آج ہم وہ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے، فے کے مال کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے اور کس کا حق اس میں ہے، اس کو بتاتے ہوئے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ غنیمت کا مال، یہ فے کا مال جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے، اس مال کے حقدار کون ہیں؟ یہ مال کن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ مہاجر فقراء کے لیے ہے جو ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ، اور فقراء ہیں، محتاج ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، یہ مال ان کے لیے ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہیں ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے نکالا گیا ہے۔
صحابہ کو دین پر جمنے اور چلنے کی وجہ سے مکہ میں مجبور کر دیا گیا، انہیں ہر قسم کی تکلیف دی گئی، انہیں دین سے ہٹانے کے لیے ستایا گیا، کسی کو ریگستان میں گرمی میں تپتی ہوئی دھوپ میں کوڑے برسائے گئے، سینے پر پتھر رکھے گئے، کسی کو راستوں اور گلیوں میں گھسیٹا گیا، کسی کو مارا پیٹا گیا، کتنوں نے دم توڑ دیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون رہ کے ان کو ستایا جاتا تھا اور ان کو عذاب دیا جاتا تھا، اور عذاب کی تاب نہیں لا کے ان کی وفات ہو گئی۔ بعض صحابہ وہ تھے جنہیں مجبور کر دیا گیا، اب وہ مکہ میں نہیں رہ سکتے تھے، تو مکہ چھوڑ کے انہیں مدینہ جانا پڑا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو فے کا مال ہے یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، مکہ چھوڑ کے آئے ہیں، جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، جن کے مال تھے، جن کی پراپرٹی تھی، جس کو چھوڑ کے ان کو آنا پڑا۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنے مال چھوڑے، ان کے چوپائے، ان کی کھیتیاں، نہ جانے کیا کیا ان کا تھا، سب چھوڑ کے ان کو آنا پڑا۔ کیوں آئے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اس لیے آئے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے پچھلی آیت میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی چاہت ان کے دلوں میں ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہوئی کہ یہ لوگ مکہ چھوڑ کے آئے دنیا کی طلب میں نہیں کہ یہاں عہدہ ملے گا، یہاں مال ملے گا، یہاں عورتیں ملیں گی جن سے نکاح کیا جائے، بلکہ وہاں سے وہ اس لیے آئے کہ ہمارے اللہ کی خاطر اس قربانی دینے سے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں عطا کرے اور اللہ کا فضل ہم کو نصیب ہو، ہم اللہ سے چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی طرف سے علم و عمل کی زیادتی یہ چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے رضا مندی یہ چاہتے ہیں، دنیا ان کو نہیں چاہیے۔ یہ چھوڑ چھاڑ کے آنے والے لوگ ہیں، لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نبی کے ساتھ ہوئے، انہیں شرم آنی چاہیے، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب اپنے گھروں سے نکالے گئے لوگ ہیں، اپنے مالوں کو ان کو چھوڑنا پڑا ہے دین کی خاطر۔ اگر ان کو دنیا چاہیے ہوتی تو کبھی نبی کی خاطر سب کو چھوڑتے نہیں، نبی کے ساتھ کبھی نہیں ہوتے، بلکہ مصلحت پرستی کو سامنے رکھتے ہوئے اس زمانے کے رواج پر چلتے رہتے اور نبی کو صرف تعلقات اچھے رکھتے ہیں۔ آج بھی کرتا ہے آدمی، بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ بہت اچھے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہم نہیں ہو سکتے کیونکہ سماج میں ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا۔ دنیا دار آدمی ایسا ہوتا ہے۔ یہ دنیا دار لوگ نہیں تھے، ان کے نزدیک دین کی قدر تھی، دین کی عظمت تھی کہ دین کے لیے کچھ بھی چھوڑنا پڑے ہم چھوڑ دیں گے، دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑیں گے، دین کے لیے اپنی ساری پراپرٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، دین کے لیے رشتہ داریوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہیں ان کے گھروں سے، ان کی جائیداد سے نکالا گیا اور اس کی وجہ سے یہ غریب ہو گئے، فقر و فاقے میں آ گئی، یہ فقر و فاقہ برداشت کر لیا انہوں نے دین کی خاطر۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اب اگر دنیا ان کو چاہیے تو اللہ سے چاہیے، لوگوں سے نہیں۔ اسی لیے کیا کہا؟ وہ اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں، وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نہیں نکلے کہ ہماری قربانی پر لوگ ہماری تعریف کریں گے، نہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اس لیے نہیں نکلے کہ دنیا ان کو ملے کہ چلو یہاں تو اپنا بزنس نہیں چل رہا ہے، دین کے نام پہ فلانے علاقے میں جائیں گے تو ہمارا بزنس چل پڑے گا، نہیں۔ اللہ نے کہا وہ اللہ سے فضل چاہتے ہیں، دنیا ان کو نہیں چاہیے، وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر نبی کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں۔
ایسے لوگوں کو غنیمت کا مال دینا چاہیے جو واقعی حقدار ہیں، اللہ کے لیے چھوڑنے والوں کو دینا چاہیے۔ لہذا کہا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اور کیا کہا آگے کہ وینصرون اللہ ورسولہ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہ اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے جب بھی مدد کی ضرورت ہو جان و مال کے اعتبار سے یہ تیار ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے جو بھی ضرورت ہو دینے کے لیے تیار ہیں، اور رسول کے لیے اگر رسول کی حفاظت کے لیے تیروں کی بوچھار کو اپنے اوپر لینے کی نوبت آ جائے اس کے لیے بھی خوشی خوشی تیار ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں تھے، آپ کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے کہ جو بھی تیر آئے مجھ کو لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازو سے دیکھتے تھے کہ سامنے کیا چلتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ ایسا مت کیجئے کہ اگر کوئی تیر آ کے مجھ سے چوک کے آپ کو لگ گیا تو پھر، یعنی تیر آئے تو کس کو لگنا چاہیے؟ مجھ کو، مجھ سے چوک کے آپ کو نہیں لگنا چاہیے۔ کہ نبی کے لیے حفاظت میں اپنے سینے کو ڈھال بنا لیں ایسے لوگ، اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کا موقع آئے، دین کے لیے مدد کرنے کا موقع آئے، سارا مال دینے کے لیے تیار ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب لا کے چھوڑ دیا، سب لے لیجیے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی مدد اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی تو لوگ ہیں جو واقعی سچے ہیں۔ الصادقون اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا، اسی لیے ہم کہتے ہیں اور علماء کہتے ہیں حدیث کی جرح و تعدیل کے اعتبار سے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سچا کہا اس کی روایت کیوں نہیں لیں گے؟ یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں صحابہ سب کے سب کیسے معتبر، یہ راوی ضعیف، وہ راوی صحیح، وہ راوی معتبر ثقہ، یہ راوی ایسا۔ تو پھر صحابہ کون بولا آپ کو؟ سارے کے سارے صحابہ سے روایت لی جائے گی، حتیٰ کہ اگر کسی راوی سے یہ بات آئے کہ فلاں صحابی نے اور نام بیان نہ کرے تو ان کی روایت لیں گے؟ ہاں ان کی روایت لیں گے۔ کیوں؟ سارے صحابہ معتبر ہیں۔ کون بولا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اگر سچے کہلانے کے لائق ہیں تو بعد والوں سے زیادہ یہ ہیں جو سچے ہیں۔ اچھا راوی کے بارے میں محدث کہتا ہاں وہ معتبر ہے، اچھا ہے، سچا ہے، دیندار ہے، نیک ہے، ان کے بارے میں کون بول رہا ہے؟ محدث ہو اس کو دل کی باتیں تو معلوم نہیں نا، وہ تو ظاہر کے اوپر حکم لگائے گا، اور اللہ کو ظاہر بھی معلوم، باطن بھی معلوم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی تو ہیں جو سچے لوگ ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کی توثیق کی ہے، سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے معتبر کہا ہے، سارے کے سارے مہاجرین سچے ہیں۔ کیونکہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ للفقراء المہاجرین، جنہیں نکالا گیا۔ اب مہاجرین کی صفت کیا ہے؟ انہیں ان کے مالوں میں سے، ان کی جائیداد میں سے نکالا گیا، گھروں سے نکالا گیا، اور وہ وہاں سے آئے مکہ سے مدینہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، سچے لوگ ہیں مہاجرین۔ تو سارے مہاجرین سچے۔ اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکہ میں تو نفاق کا مسئلہ ہی نہیں تھا، مکہ میں نفاق کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ نفاق کیا ہے؟ آدمی اسلام کو ظاہر کرے اور کفر کو چھپائے۔ کہتے وہاں الٹا معاملہ تھا،
وہاں آدمی کفر کو نہیں اسلام کو چھپاتا تھا. وہاں کیا کرنا پڑتا تھا؟ اسلام بتائیں گے پٹائی ہوگی، ماریں گے، جان لے لیں گے. تو وہاں پہ آدمی اسلام پر جمع رہتا تھا اور اسلام کو چھپائے رکھتا تھا. وہاں نفاق کی ضرورت ہی نہیں، نفاق کا مسئلہ ہی نہیں تھا وہاں پہ. وہاں تو کفر غالب تھا. نفاق کا مسئلہ پیدا ہوا مدینہ میں، کہ مدینہ میں کچھ لوگ تھے جو سرداری چاہتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ان کی سرداری کے چانسز ختم. کیوں؟ صحابہ نے سب کے سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذمہ دار مان لیا. آپ جو بولیں بس خلاص. اب ان کا جو پاور تھا سب آرڈینیٹ، اب ان کو ماتحت ہونا پڑا. اب ان کی سرداری ختم. تو اندر سے تو نہیں چاہتے تھے، نفرت رکھتے تھے، لیکن ظاہری طور پر چونکہ اسلام غالب آ چکا تھا، ان کو کیا کرنا پڑا؟ ماننا پڑا، کیونکہ مدینہ میں دین تھا، مسلمان صحابہ تھے وہاں پہ. تو نفاق کا مسئلہ یہاں تھا، مکہ میں نہیں. یہ سارے مہاجرین قربانی دے کر آئے تھے، اس لیے اللہ نے کہا سب کے سب سچے ہیں. اولئک هم الصادقون. اب آئیے آگے دوسرے لوگ، دوسرا طبقہ کون سا بچا؟ کون؟ اب مہاجرین کا تو ہو گیا، اب بچے کون؟ انصار. انصار کون؟ انصار کے معنی مددگار. مہاجر کے معنی مہاجرین ہجرت کرنے والے. ہجرت کے معنی چھوڑنا. کیا چھوڑنا؟ آدمی کو چھوڑنا، کام کو چھوڑنا، جگہ کو چھوڑنا. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ کبھی ہجرت شخص کو چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی ہجرت جگہ کو چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی ہجرت کسی عمل کو چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے. اسی حدیث میں کیا ہے؟ المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. خالی جگہ تھوڑی چھوڑنا ہے. جگہ بھی کیوں چھوڑی؟ کفر کو چھوڑنے کے لیے، کہ کفر کا ماحول چھوٹ جائے، کہیں اس کے اثرات ہم پر نہ آئیں، کہیں بے دینی ہم میں نہ آ جائے. وہ بھی تو برائی کو چھوڑنے کے لیے، اصل جگہ چھوڑنا تھوڑی نہ تھا. تو مہاجرین وہ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے دین پر چلنے کے لیے، کہ دین پہ وہاں نہیں چل پاتے تھے. اور انصار کون؟ جو یہاں مدینہ میں تھے اور جن کے پاس مال و اسباب جو بھی اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، لیکن ان کے مال اور ان کے گھروں سے بڑا ان کا دل تھا. ان کے پاس بڑا دل تھا. میرے پاس تھوڑا ہے زیادہ ہے مسئلہ نہیں، میرے پاس جتنا ہے اس میں سے میں دینے کے لیے تیار ہوں. آدھا تو لے، آدھا میں لیتا ہوں. یہ بڑے دل والے لوگ تھے، سب کے پاس تھوڑی نہ زیادہ تھا. اسی لیے آگے واقعہ بھی آئے گا کہ ان کے پاس کیسے حالات تھے اور وہ کیسے لوگ تھے. دل بڑا تھا ان کے پاس. آدھا تو بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ میرا بھی تو لے، آدھا نہیں زیادہ. ایسے لوگ تھے وہ. یہ دوسری قوم ہے، دوسرا طبقہ مہاجرین. کیا کہا اللہ نے؟ اب ان کی تعریف بیان کی تو کہا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے الدار کو بسایا. الدار کو بسایا. الدار سے مراد مدینہ ہے، وہ دار الہجرہ ہے. دار کے معنی گھر کے ہوتے ہیں. دار الاخرہ کہا جاتا ہے، آخرت کا گھر. تو مدینہ کو کیا کہا گیا ہے؟ گھر. کہ یہ گھر ہے، یہ اصل مسکن ہے، یہاں دین بسا ہے، دین کا گھر ہے یہ. اس لیے آخری زمانے میں بھی سانپ جیسے اپنے بل کی طرف واپس آتا ہے، پوری دنیا سے دین سمٹ کے کہاں آئے گا؟ مدینہ میں آ جائے گا. اور دجال مدینہ میں جا سکے گا نہیں، فرشتے اس کی حفاظت میں دروازوں پہ رہیں گے. والذین تبوؤوا، جنہوں نے بسایا، الدار گھر کو، یعنی مدینہ. سارے مفسرین کہتے ہیں الدار سے مراد مدینہ ہے. والایمان، اور ایمان کو بسایا. کہاں؟ اپنے دلوں میں. کہ مدینہ کو بسایا، آ کے اس میں جو بھی لوگ آئے اس کے اندر پہلے سے خود بسے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی وہاں بسنے دیا. اور ایمان کو مدینہ کو ایمان سے بھر دیا، اور اپنے دلوں کو بھی.
والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، ان ہجرت کرنے والوں سے پہلے جنہوں نے مدینہ کو بسایا اور اپنے ایمان کو اپنے دلوں میں بسایا۔ من قبلہم سے مراد علماء نے کہا کہ ان کی ہجرت سے پہلے، یہ نہیں کہ مکہ کے جو لوگ مہاجر آئے ان کے ایمان لانے سے پہلے ایمان لائے، نہیں، پہلے کون ایمان لائے؟ مہاجرین۔ لیکن یہ جو مدینہ میں تھے ان کی ہجرت سے پہلے یہ ایمان لائے تھے، یہ نہیں کہ ان کی ایمان سے پہلے ایمان لائے، ان کی ہجرت سے پہلے، کہ پہلے ہی سے ریڈی تھے، آپ آؤ ہم لوگ ہیں یہاں پہ۔ تو جنہوں نے مدینہ کو بسایا، گھر کو بسایا اور ایمان لائے ان سے پہلے، ان کی ہجرت سے پہلے، کیا ان کی کیا صفت ہے؟ یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے ہیں۔ آدمی مہمان کو کتنا پسند کرتا نا، اور اگر مہمان آئے گاؤں سے اور کہے کہ میں 2 سال کے لیے آپ کے گھر میں ٹھہرنے کے لیے آیا ہوں، بولے 2 سال؟ کمال ہو گیا، کون بولا آپ کو میرے گھر میں آپ 2 سال رک سکتے ہیں؟ اچھی زبردستی ہے۔ آپ بتائیے ایک آدمی اگر اس کے گھر میں کوئی آئے اور کہے کہ میں 1 ہفتے کے لیے آیا ہوں تو اس کا دل کیسا ہو جاتا؟ آدمی سوچتا کیا میرے گھر میں کیسا، میرے لیے کتنی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ لیکن آپ بتائیے کہ یہ ان کی چلتی ہے مدینہ میں، اور وہ مکہ سے آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں، اب ان کے لیے مدینہ کے اندر گھر، رہائش، تجارت، نکاح، عزت، مقام سب ملنے والا ہے یہاں پہ ان کو۔ اب یہ نہیں کہ باہر والے ہمارے یہاں آ رہے ہیں، لوگ باہر والے ہمارے یہاں آ رہے ہیں، نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کی حالت کو بیان کیا، کیا فرمایا کہ جنہوں نے مدینہ کو بسایا اور ایمان والے ہوئے تو ان کی ایمان کی دلیل دی، اور کہا ان کے دلوں کی صفائی کو اللہ نے بیان کیا، کیا کہا؟ یحبون من ہاجر الیہ، جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے دین کے لیے جو قربانی دے اس سے محبت کرنا چاہیے، کہ وہ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، سب چھوڑ کے آئے ہیں اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، رسول کے ساتھ ساری صحبتیں برداشت کر کے، رشتہ داریاں چھوڑ کے، نہ جانے کیا کیا قربانیاں دی انہوں نے۔ یحبون من ہاجر الیہم، ان کے دلوں میں ہجرت کرنے والوں کے لیے محبت ہے، ان کے دلوں کی صفائی۔ اور ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے دلوں میں ان مہاجرین کے لیے ان کو اگر کچھ دیا جائے تو اپنے دلوں میں ان کے لیے کوئی حاجت یعنی کوئی تنگی یعنی کوئی حسد نہیں پاتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ مدینہ والے، ساری سیٹنگ تو ہماری تھی، باہر سے تم لوگ آئے وہاں سے، اور اب جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، ہم کو نہیں ان کو، سارے خرچے تو ہم کیے، کھیتیوں کا اناج دیے، اپنے گھروں کی جائیداد دیے، اپنے گھر اور اپنے سب کچھ تم کو دیا ہم نے، اور جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آ رہا ہے تو ان کے لیے جو مکہ کے مہاجر ہیں جن کو ہم نے اپنا سب کچھ دیا، ہم کو تو اپنا ریٹرنز ملنا چاہیے نا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر ان کو نہ دیا جائے اور ان کی بجائے دوسروں کو دیا جائے، ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پیدا ہوتی۔ یہ نہیں کہتے ہیں ہم کو نہیں دیا ان کو کیسا دے رہے، ہم کو دو، نہیں، ان کی بجائے دوسروں کو اگر مال دیا جائے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہے، ان کی اخلاص کی دلیل ہے۔ اور واقعی یہ امتحان ہوتا ہے کہ ایک آدمی قربانی دے اور قربانی دینے کے بعد مقام اس کو نہ ملے، عزت اس کو نہ ملے، عہدہ اس کو نہ ملے۔ ایک آدمی قربانی دینے کے بعد نام و نمود، شہرت، عہدہ اور ساری چیزیں اس کو جب نہیں ملیں، تب
سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی اس نے اللہ کے لیے کیا کہ نہیں کیا، اس کو غصہ آتا، غصہ آئے گا مطلب تو اللہ کے لیے کیا، تجھ کو عہدہ چاہیے، تجھ کو عزت چاہیے، تجھ کو بدلہ چاہیے۔ اللہ نے ان کی اخلاص کی دلیل دی یہاں پر، کہا کہ ان کی بجائے اگر کسی اور کو دیا جائے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کو جس سے ملنا ہے وہ تو ملنے والا ہے، جس چاہت میں انہوں نے کیا ہے اس میں تو کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ سے جو وعدہ نصرت کا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے اجرت کا جو ان کے لیے ہے اللہ دے گا ان کو کوئی پرابلم، جو ملنا ہے جس کے لیے کیا ہو تو ملنے والا ہے، یہ ہم کو نہیں چاہیے۔ تو یہ ان کی اخلاص کی دلیل اللہ نے ذکر کی، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، کہ جو دوسروں کو دیا جائے اس کے مقابلے میں ان کے دلوں میں کوئی حسد تنگی پیدا نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو کیوں نہیں دیا، ان کو کیوں دے رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے یہ ہم کو نہیں دیا ہو تو رکھو بازو، ہم اپنا بھی تم کو دیں گے، اس سے بڑھ کے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ان کے لیے تنگی اور فاقہ کیوں نہ ہو۔ اسی لیے امام البخاری نے خصاصہ کے ذکر میں قول ذکر کیا سلف کا کہ کیا ہے، خصاصہ سے مراد فاقہ اور فقر، فقر ہے اس میں، فاقہ ہے اس میں، کہ چاہے ان کو بھوکا رہنا پڑے وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ دوسرے کھائیں، دوسروں کو ملے، ہم بھوکے رہ جائیں گے، ہم کو نہ ملے ان کو ملے۔ جو فاقہ برداشت کر لے، اپنا کھانا دوسرے کو دے، باقی چیزوں میں کیا وہ دوسرے کے لیے مال و دولت کے لیے بھاگے گا، جو اپنا کھانا دوسرے کو دے دے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں، اپنے مقابلے میں دوسروں کو موقع دیتے ہیں چاہے خود انہیں فاقے کی نوبت کیوں نہ آئے، بھوکا کیوں نہ رہنا پڑے، وہ اپنا کھانا دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لہذا جو اپنے نفس کی لالچ سے محفوظ رکھ دیا گیا، جسے اس کے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ کتنی ساری چیزیں آئیں، اس میں دو طبقے ہیں جن کے بارے میں تعریف کی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں ان جنرل تھا سارے صحابہ، محمد رسول اللہ آپ نے سنا اس کو۔ اس آیت میں اللہ نے دو طبقوں کے مزاج کو بیان کیا، ایک طبقہ مہاجرین کا اور ایک طبقہ انصار کا۔ مہاجرین قربانی، اللہ کے لیے چھوڑنے کا مزاج، چھوڑ دیں گے ہم، گھر بار چھوڑ دیں گے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں گے، مالوں کو چھوڑ دیں گے، چھوڑنے کا مزاج۔ مہاجر مسافر نہیں ہوتا اس کا مطلب، یہاں سے وہاں شفٹ ہوئے، شفٹ نہیں ہے، وہ چھوڑنا تھا، چھوڑ دیا انہوں نے۔ آج آپ تھوڑا سا سوچیں کہ آج اگر دین کی خاطر اپنا مال، اپنا گھر اور کئی رشتہ دار چھوڑ چھاڑ کے اونٹ لے کے ہم کو نکلنے کا، چلو بائک لو نکل گئے، ہے آج تیاری اس کی؟ ہو سکتا ہے آج دل پہ کیا گزرے گی آدمی کی، آدمی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ سوچیے کیا دل ہوگا ان لوگوں کا کہ چھوڑ کے نکل گئے وہ۔ تو ان کے اندر چھوڑنے کا مزاج، اور وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ایک دوسری چیز کیا ہے اس میں؟ ایک تو چھوڑنا اللہ کی خاطر، دو اللہ اور اس کے رسول کی مدد، اللہ اور اس کے دین کی مدد، رسول کی مدد، ہم رسول کے لیے ہمیشہ تیار، یہ مزاج۔ دوسرا طبقہ، اور ان کو کیا کہا اللہ نے؟ یہ سچے لوگ ہیں۔ صدق اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی حق کے لیے اپنے دل
اور اپنی زبان اور اپنی پوری زندگی میں جگہ دے. سچائی کہتے کس کو ہیں؟ صدق یا صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں سچ ہو، حق، جس کی زبان پر سچ ہو، حق، جس کے عمل میں حق ہو، جو عمل بھی کرے تو حق کے مطابق کرے، اس کو صدیق کہتے ہیں. اللہ نے صحابہ کو کہا کہ یہ سچے لوگ ہیں. اور دوسرا طبقہ مہاجرین کے بعد انصار، کہ جنہوں نے پہلے سے مدینے کو تیار کیا آنے والوں کے لیے، اور ایمان کا ماحول بنایا مدینے میں، کہ ان کے دلوں میں بھی اور باہر بھی ایمان کا ماحول تھا کہ نبی کے لیے منتظر کب آتے ہیں اور کب اللہ کا دین ہم کو سکھاتے ہیں اور کب ہم آپ کے ساتھ دیں اور آپ کے لیے ہر اعتبار سے تیاری کریں. اور ان کے دلوں میں محبت ہے ان لوگوں کے لیے جو آ رہے ہیں. کیا مصیبت آئی؟ نہیں، بلکہ محبت ان کو چاہنے والے کی اللہ کے دین کے لیے قربانی دے کے آئے، دلوں میں محبت. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو نہیں مل کے ان کو ملے گا، کوئی بات نہیں، کوئی تنگی دلوں میں نہیں. آپ بتائیے یہ کتنی اعلیٰ اوصاف ہیں. یہ دونوں طبقوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور کہا کہ جو اپنے نفس کی خواہش سے، لالچ سے بچا لیا گیا، یہ کامیاب ہونے والے ہیں. کیونکہ آدمی جب کسی بھی چیز میں انویسٹ کرتا ہے تو ریٹرنز کے لیے کرتا ہے. یہ لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے. بھئی 5 ڈالوں گا تو 50 آئیں گے، بزنس. اور بعض اوقات دین میں بھی ڈالتا ہے تو آخرت کی بجائے دنیا کے لیے ڈالتا ہے. حج کروں گا گولڈ میڈل ملے گا. کون سا؟ حاجی. بھئی گولڈ میڈل سے بھی زیادہ ہے وہ. کیونکہ بعض اوقات آدمی بولتا ہے شادی کارڈ کے اوپر حاجی صاحب نہیں لکھا، حاجی فلاں ابن فلاں، حاجی نہیں لکھا. فلاں اس پہ میرا نام لکھا، حاجی نہیں لکھا. جب آدمی دین کا کوئی کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو، مجھ کو عہدہ ملے، مجھ کو یہ ملے. دنیا میں کچھ دے کے کچھ چاہتا ہے. یہ قربانی واقعی مخلص آدمی دے سکتا ہے کہ میں دوں گا اور مجھ کو چاہیے نہیں. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کو اس کے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نفس کی خواہشات سے اور نفس کی لالچ سے بچے. اس سلسلے میں اس آیت کے تعلق سے ایک روایت ہم کو ملتی ہے. اس روایت میں واقعی انصار کا مزاج کیا تھا، اور یہ آیت نازل ہی اسی سلسلے میں ہوئی ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو فاقہ کیوں نہ آئے. ایک واقعہ امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. بخاری میں تفصیل سے ہے، مسلم میں اختصار کے ساتھ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ اصابنی الجہد، اصابنی الجہد، مجھ کو فاقہ ہے، تنگی کی شدید ترین حالت میرے اوپر ہے، کھانے کو بھی نہیں. یہ فتوحات کے پہلے کی بات ہے. بعد میں جو فتوحات آئیں، علاقے فتح ہوئے اور بہت سارے مال سب مسلمانوں کے پاس آئے، تقریباً لوگوں کے پاس مال تھا. اس سے پہلے کی بات ہے کہتے ہیں. ابن حجر کہتے ہیں اس سے پہلے کی بات ہے. فقال یا رسول اللہ اصابنی الجہد، اے اللہ کے رسول مجھ کو بڑی سخت تنگی کے حالات ہیں، بھوک کے حالات ہیں. فارسل الی نسائه فلم یجد عندهن شیئا، آپ نے کسی شخص کو بھیجا اپنے گھر، اور ازواج مطہرات کے جو کمرے تھے مسجد نبوی سے لگ کے، تو آپ نے اپنے ہی گھر بھیجا، جاؤ میرے گھر سے پہلے دیکھو کچھ ملتا ہے کہ اس کو کھانے کے لیے. آدمی گیا، ادھر پوچھا ادھر پوچھا، کسی بھی گھر پہ نہیں. فلم یجد عندهن شیئا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایک روایت میں ہے کہ گھر کی خواتین نے کہا، ازواج مطہرات نے کہا ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ نبی کے گھر کا حال ہے، ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اب جب ان کے پاس کچھ نہیں ملا
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل یضیفه هذه الليلة یرحمه اللہ، کون ہے جو اس شخص کی آج کی رات مہمان نوازی کی ذمہ داری لے لے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اللہ کی رحمت اس کو نصیب ہو۔ دعا کس کی ہے؟ اللہ کی رحمت کی۔ جس پہ اللہ رحم کرے وہ ناکام ہوگا کہ کامیاب ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ تو آپ نے کہا، اور یہ بھی دیکھیے طریقہ ہے، آپ نے کیا کہا؟ کون ہے جو آج کی رات ان صاحب کی مہمان نوازی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہو۔ ترغیب کا طریقہ ہے۔ اب رحمت اللہ کی دعا کر رہے ہیں اس کے لیے کہ اللہ اس پر رحم کرے، اور کام دے رہے ہیں۔ اب کون ہوا اس میں سے تیار؟ فقام رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، فقال انا یا رسول اللہ، کھڑے ہو کے کہا اے اللہ کے رسول میں تیار ہوں اس کے لیے، میرے مہمان بنے گی، یہ آدمی میرا مہمان بنے گا۔ فذهب الى اهله، وہ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کے پاس گئے، فقال لامرأته، اپنی بیوی سے کہا ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ مہمان کوئی معمولی ہے؟ اپنے گھر کو ایسا مہمان آتا ہے، یہ کامن مہمان نہیں ہے، یہ چیف گیسٹ ہے، یہ اسپیشل گیسٹ ہے۔ یہ کس کا گیسٹ ہے؟ یہ مہمان بیسیکلی تھا کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ پہلے آپ نے کس کے گھر پہ بھیجا؟ اپنے گھر پہ۔ آدمی بھیجا کہ کچھ مل جائے، جب آپ کے ہاں مہمان نوازی کا موقع نہیں تھا اس کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ مہمان شفٹ ہوا ہے اپنے پاس، تو یہ ہے کس کا مہمان؟ ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، یہ عام مہمان نہیں ہے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے نہیں آیا ہے، یہ دین کی وجہ سے آیا ہے۔ ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخریہ شیئا، کوئی چیز گھر میں ہو اس سے چھپا کے بچا کے مت رکھنا۔ اچھا رکھ دیا مہمان کھاؤ باسی نہیں، اسپیشل اپنے لیے اس کے لیے موٹا نہیں، کوئی چیز سنبھال کے مت رکھنا، سب اس کے لیے تیار کر کے رکھنا، یعنی ساری اچھی چیزیں کھانے کی گھر کی اس کے سامنے رکھو۔ اب بیوی دیکھی کیا بول رہی ہے، ابھی تو گھر کا قصہ معلوم ہی نہیں ان کو۔ بیوی نے کہا واللہ، قالت واللہ، اللہ کی قسم کہا کے بول رہی ہے، واللہ ما عندي الا قوت الصبیہ، اللہ کی قسم میرے پاس بچوں کے کھانے کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی بچوں کے لیے کھانا ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے جو مختصر روایت ہے، اس میں کہ ہمارے اور بچوں کے سوا اور کسی کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر اس کو کھلا دیں اور بچوں کو کھلا دیں تو اپنا نہیں ہے، اپنے میں سے کھلانا پڑے گا یا بچوں کے لیے، دو میں سے ایک کا کھانا اس کو کھلانا پڑے گا، تھرڈ پارٹی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ واللہ ما عندي الا قوت الصبیہ، اللہ کی قسم ہمارے پاس بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں۔ قوت کے معنی ہوتا ہے کھانا، بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قال فاذا اراد الصبیۃ العشاء فنومیہم، کہا کہ بچے کھانا مانگے تو بچوں کو کھلا دینا اور ان بچوں کو سلا دینا۔ فنومیہم، بچے اگر روئیں کھانا طلب کریں ان کو کیا کرنا؟ کسی طرح سے ان کو سلا دینا۔ وتعالی فاطفئ السراج، اور تم آگے بڑھ کر کھانے کے وقت میں چراغ بجھا دینا۔ ونطوی بطوننا اللیلۃ، اور ہم رات میں یوں ہی اپنے پیٹ سمیٹ لیں گے، یعنی رات میں ہم کیا کریں گے؟ سو جائیں گے اسی بھوکے، لپیٹ لیں گے اپنے پیٹ کو، یعنی نہیں کھائیں گے ہم۔ تو بچوں کو سلا دو
مہمان کو کھلائیں گے اور ہم کیا کریں گے؟ ویسے ہی بھوکے سو جائیں گے. ففعلت، بیوی نے ویسے ہی کیا. بیوی نے کیا کیا؟ کھانے کے لیے جب بیٹھے، مہمان کے سامنے کھانا رکھا، ٹیوب لائٹ تو تھی نہیں گھر کے اندر. کیا تھا؟ چراغ، چھوٹے سے چراغ ٹمٹماتا. اس کو صحیح کرنے کے اعتبار سے مہمان کھا رہا ہے، اب چراغ بجھا دیا، صحیح کرنے کے اعتبار سے بجھا دیا. اب مہمان سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی کھا رہے، میں بھی کھا رہا ہوں، لیکن یہ کھا رہے ہیں نہیں. ایک روایت میں انہوں نے کہا ہم ایسا کریں گے جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں، لیکن مہمان کو کھانا دیں گے اور ہم نہیں کھائیں گے. تو مہمان نے کھایا اور یہ کھانے جیسا بیٹھے رہے ساتھ میں، لیکن کھایا نہیں، اور بچوں کو بھی سلا دیا اور ویسے ہی رات گزر گئی. مہمان کو احساس تک نہیں ہونے دیا. یہ نہیں کہ کھاؤ کھاؤ آج ہم بھوکے رہ رہے تم کھاؤ ہمارے. ان میں کیا ہے؟ بلکہ خاموش، ایک دم بالکل سامنے مہمان ہے، لیکن اس کو بھی معلوم نہیں کہ یہ لوگ بھوکے ہیں اور میں کھا رہا ہوں. وہ مہمان بھی تو غیرت مند ہے، کیسا کھائے گا بیچارہ؟ چراغ بجھانے کی ضرورت کیوں آئی؟ کیونکہ اگر ہم اس کے سامنے چپ بیٹھیں اور اس کو کہیں تم کھاؤ، وہ کہے گا تم، کہیں نہیں ہمارے پاس کھانا نہیں، کہے میں تھوڑی کھاؤں گا، یعنی تم بھوکے رہو اور میں کھاؤں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو ہم چراغ بجھا دیں گے. اس کو بتانا نہیں ہے، اس کو بتانا نہیں، کسی طرح سے کھلانا ہے اس کو. جھوٹ تو بول نہیں سکتے ہیں، ہم نے کھا لیا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے ہیں، لیکن اس ترکیب کے ذریعے سے دیکھیے مخلص کے پاس نیکی چھپانے کی ترکیب ہوتی ہے اور ریاکار کے پاس نیکی دکھانے کی ترکیب ہوتی ہے. اس کے پاس حاجی ہے، حج بتانا، تہجد گزار ہے، اس کا تہجد بتانا. جیسے کوئی آدمی کہے آج میں یہ آیت پڑھ رہا تھا 25 پارے کی. اچھا آپ 25 پارہ پڑھ رہے ہیں؟ اچھا ہاں. بولے ایک مہینے میں میرا ہو جاتا پورا دور. اچھا کبھی کبھی تو 2 بھی کرتا، بہت اچھی بات ہے. قرآن پڑھے بغیر سکون نہیں ملتا، ڈیلی فجر کے بعد پابندی سے پڑھتا، بہت اچھی بات ہے. ساری نیکی آدمی بیان کرتا. کچھ تو تعریف کرو. کچھ تو تعریف کرو بھائی. کوئی آدمی سن رہا ہے، اچھی بات ہے. خالی اچھا ہے، 20 سال سے کر رہا ہوں، 50 سال سے کر رہا ہوں، ذرا بھی تعریف نہیں. کیا اچھا؟ خالی اچھا. تو بعض اوقات ایک آدمی چاہتا ہے تعریف تو اپنی نیکی بیان کر. نیکی بیان کرنا ریا نہیں ہے، اس فرق کو یاد رکھیں. نیکی بیان کرنا ریا نہیں ہے. نیکی بیان کر کے تعریف چاہنا، نیکی دکھانا، اس کو سما کہتے ہیں نیکی کو بیان کرنے کو، اور ریا کہتے ہیں نیکی دکھانا. ریا کے معنی کیا ہے؟ ریا رؤیت سے ہے، دیکھنا، دکھاوا کرنا، اور سما کہتے ہیں سنوانا. ابھی رات کو نیکی کیا، اس نے تہجد پڑھا، اب بدقسمتی سے کوئی دیکھا ہی نہیں اس کو، کوئی بھی نہیں دیکھا اس کو. اب اس کے دل میں بے چینی کہ کیسے معلوم پڑے میں نے تہجد پڑھی. تو رات کو بہت ٹھنڈی تھی نا، ٹھنڈی تھی، میرے روم میں تو بہت گرم ہوتا ہے. بولے نہیں، باہر میں نکلا نا جب وضو کرنے کے لیے 3:30 بجے، تو باہر ایک دم ٹھنڈی لگ رہی تھی. اچھا 3:30 بجے وضو، فجر تو بہت دیر سے ہے. بولے تہجد پڑھتا نا، میں تہجد پڑھنے کے لیے میں اٹھاتا، تب کی بات ہے. اچھی بات ہے، میں ہمیشہ پڑھتا تہجد. اچھا، بہت اچھی بات ہے. یہ کیا ہے؟ نیکی کو سنوانا، کہ نیکی کا کوئی گواہ نہ مل سکے تو انفارمیشن کے ذریعے سے گواہ بنانا. لیکن یہاں آپ دیکھیے سامنے آدمی ہے، اس سے اپنی نیکی چھپا رہے ہیں کہ معلوم نہ پڑے اس کو.
تو نیکی مخلص جب ہوتا ہے کوئی آدمی تو اس میں نیکی چھپانے کا مزاج ہوتا ہے، اور ریاکار جو ہوتا ہے اس کے اندر نیکی کو دکھانے کا مزاج ہوتا ہے۔ فی نفسہ ہی نیکی کو دکھانا برا نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں، ورنہ آپ ہر آدمی کو ریاکار مانیں گے۔ فی نفسہ ہی نیکی کو دکھانا یہ ریا نہیں ہے، لیکن نیکی کو دکھا کے تعریف چاہنا یہ برا ہے۔ جیسے صحابہ میں سے کھلم کھلا بھی نیکی کرتے تھے صحابہ، ورنہ آج ہم لوگ بولیں گے میں چھپ کے ہی فرض نمازیں پڑھتا ہوں، مسجد میں ہی نہیں آتا، کیوں؟ نیکی دیکھیں گے نا لوگ، میں آؤں گا تو کوئی بھی نیکی آدمی پھر لوگوں کے سامنے ہی نہیں کرے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نیکی دکھا کر تعریف چاہنا یہ برا ہے۔ تعریف کی چاہت دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس آیت کی تفسیر میں یہاں پر جب صحابی سے یہ واقعہ ہوا تو چھپا رہے ہیں اپنا کھانا، اپنے بچوں کا تک کھانا کس کو کھلا دیا؟ مہمان کو۔ اب اشکال یہ پیدا ہوتا ہے بچوں کا حق ہے نا اپنے اوپر، ان کو کیسا بھوکا رکھے؟ اگر ایک آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں اس کو اعتماد ہو کہ میرے گھر والے صبر کر لیں گے اور ان پر اس کو بھروسہ ہو، تو ایسے وقت میں وہ گھر والوں پر دوسروں کو ترجیح دے کر قربانی دے سکتا ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے ایسا تو اب بیوی نے کہا کیا لے کے آ جاتے کسی بھی مہمان کو؟ کچھ کھانے کے لیے لے آتے، مہمان لے آ رہے الٹا، ایک تو پہلے کھانے کو نہیں، اوپر سے مہمان، کچھ ہے کہ نہیں؟ آج کل کی بیوی ہو کوئی، آج بھی ہیں دیندار عورتیں، یہ نہیں کہ ساری عورتیں ایسی بیچاری، ایسا نہیں ہے، لیکن آج عموماً حال کیا ہے کہ اس طرح سے ماحول نہیں ہے۔ تو وہ بھی عورت، آپ بتائیے، آپ سوچئے کتنی دیندار عورت ہے، وہ صحابیہ بھی کیسی دیندار ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے آپ کے میرے لیے تو نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے۔ شوہر نے کیا کہا؟ ان کو سلا دینا، ہم بھوکے سو جائیں گے، ایک لفظ نہیں۔ اب بتائیے ایک لفظ نہیں شکایت کا۔ جو شوہر نے کہا کہ تم چراغ صحیح کرنے کے لیے بڑھنا آگے، چراغ بجھا دینا، ففعلت، ایک ہی لفظ آیا اس میں روایت میں ان کے بارے میں، اور کچھ بھی نہیں، ففعلت، خلاص۔ تو بیوی نے ویسا ہی کیا جیسا شوہر نے کہا تھا۔ کتنی فرما بردار، کتنی صبر شعار، اور کتنی مخلص۔ میں تو بولیں گی میں نے نہیں کھائی، بیوی بولی ایسی، تم کو چھپانا چھپاؤ، میں بولوں گی میں نہیں کھا رہی ہوں، تم میرا کھا رہے۔ خاموشی کے ساتھ چھپا ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور اس میں ایمان کی وہ لذت ہے جو کسی اور چیز میں انسان کو نہیں مل سکتی۔ اخلاص پہلی نعمت انسان کو دنیا میں، اخلاص کی جزا دل میں ایمان کی لذت ہے، آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا۔ اخلاص سے انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، ریا سے انسان کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اخلاص جو انسان کو بہادر بناتا ہے، اور ریا کھوکھلا کرتی ہے انسان کو۔ وہ اللہ کے لیے کرنے والا ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، وہ کسی سے جھکتا نہیں کسی کے آگے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص انسان کو دلیر بناتا ہے۔ اغراض اور اخلاص میں انسان کے اندر جرت پیدا ہوتی ہے، کسی کے آگے وہ کسی کی لیپا پوتی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، خوشامد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کو کچھ چاہیے ہی نہیں بھائی، وہ کسی کا غلام نہیں بنتا ہے۔ لیکن ریا، دنیا کی اغراض، اس کو سب کی خوشامد کرنی پڑتی ہے، اس کو اپنے نام کے لیے سب کچھ بکنا پڑتا ہے اس کو۔ اخلاص والا بکتا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے، وہ بک چکا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کی جان کو، ان کے مال کو خرید لیا ہے، بدلے میں اس کی طرف سے ان کو جنت ملنے والی ہے۔ تو اب بیوی نے جیسا شوہر نے بتایا ویسا کیا، اندھیرے میں مہمان کو کھلا دیا۔ ثم غدا الرجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا ہوا؟ صبح ہوئی، اور وہ صاحب جنہوں نے مہمان کو کھلایا تھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. فقال، اب دیکھیے مہمان کو معلوم نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہنچتے ہی کہا، کیا کہا؟ لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلان. آپ نے کہا رات کو تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ جو معاملہ تم نے کیا، اللہ نے اس پر بہت تعجب کیا، اللہ کو بہت پسند آیا اور اللہ ہنسا تمہارے حال پر. خوشی سے اللہ تعالیٰ ہنس دیا تمہارے معاملے. کیا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تعجب کیا اس پر، کتنا اچھا بندہ ہے میرا. تو یہاں سامنے بیٹھے ہوئے کو معلوم نہیں جو کھا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا، اور نبی تک اللہ نے خبر پہنچا دی، اور نبی کے ذریعے صحابہ سند ہوتے ہوتے آج ہم تک 1400 سال کے بعد اللہ نے پہنچا دیا. آج بھی ہم کو معلوم ہے ایسا کوئی تھا جس نے ایسا کیا. بتائیے، چھپا رہے ہیں سب سے، لیکن اللہ نے اتنا عام کر دیا کہ جو بھی آدمی اس آیت کو پڑھے گا اور اس کی تفسیر پڑھے گا، اس صحابی کا واقعہ اس کو ملے گا. اتنا اللہ نے عام کر دیا اس کو. انہوں نے چھپایا، اللہ نے اس کو سب میں عام کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں آیت نازل کی. اللہ نے کیا آیت نازل کی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان کو فاقے کی نوبت کیوں نہ ہے. یعنی میں نہیں، تو لے لے. یہ اخلاص ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. جو میں کرتا ہے وہ مخلص تھوڑی نہ ہے، وہ دنیا دار ہے. جس کو اللہ مل گیا اس کو کوئی چھوٹی چیز اس کے کھونے کا غم نہیں ہوتا ہے. جس انسان کو اللہ چاہیے، اللہ سے بڑھ کے کچھ ہے، بولنا آسان ہے، اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. جس کو اللہ چاہیے اس کو اگر کمتر چیز چھوڑ کے اللہ ملتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے. مل رہا کیا دیکھ. کوئی آدمی ہے، اس کو کہا جائے یہ قمیض دے، کپڑے کی دکان لے، کیا کرے گا؟ نہیں دے گا تو لوگ بولیں گے پاگل ہیں. بولے گا ایک قمیض دے کے پورے کپڑے کی دکان مل رہی، بھائی تھوڑا دے کے زیادہ مل رہا ہے. تو یہ کہ آدمی کو بڑا پانے کا اگر یقین ہو تو چھوٹا کھونا آسان ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیے. اگر ایک آدمی کو یقین ہو کہ یہ چھوٹی چیز کھونے سے بڑی چیز ملنے والی ہے تو وہ آدمی چھوٹی چیز آسانی سے کھو دیتا ہے. اور صحابہ میں یہ چیز پختگی کے ساتھ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کو چھوٹا ہی سمجھتے تھے. آخرت کے مقابلے میں، اللہ تو بہت بڑی بات ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا ان کے نزدیک بہت چھوٹی تھی، گھٹیا تھی. وہ سب کھونے کے لیے تیار تھے اللہ کی خاطر، آخرت کے پانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. چاہے ان کو فقر و فاقے کی نوبت کیوں نہ آئے، خود بھوکے رہ کے اپنا کھانا دوسروں کو دے دیں گے. یہ صحابہ ہیں. آج ہے یہ معاملہ، یہ اس زمانے کے لوگ ہیں. یہ انصار میں سے صحابی ایک ہیں، یہ انصاری ہیں. یہ ان کا معاملہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. آپ سوچو، آپ اس سے تصور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی یہ عزت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عزت ہوگی ان کے دلوں میں. کہ ایک آدمی کونے معلوم نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے آدمی میری حالت بہت خراب ہے، ذرا کچھ کیجئے میرے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیچتے ہیں کچھ نہیں. کہا کہ کون اس کو مہمانی کرے گا آج کی رات؟ ڈیلی نہیں، آج کی رات کون کرے گا اس کی مہمانی؟ اللہ کی رحمت ہو اس پر، اللہ اس پر رحم فرمائے. ایک دعا کے لیے کہ نبی کی دعائیں، اور یہ نبی کا مہمان ہے، نبی کی عزت ہے، اپنی عزت ہے. تو سوچیے جب نبی کے مہمان کا یہ معاملہ ہے،
جس کے لیے اپنا کھانا دینے کے لیے تیار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے وہ لوگ؟ سوچیے کہ اپنے بچوں کو جو بھوکا سلا دیتے ہوں، ایک مہمان کے لیے جو بس جان نہ پہچان نبی کا مہمان ہے، نبی کا مہمان ہے، وہ عام انسان ہے، اس کو لے گئے اپنے گھر اور اس کو کھلا رہے ہیں اپنا کھانا، اور یہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے روایت میں ایسا ہے، میں پوچھ تو لیا ہوتا گھر پہ کال کر کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں، بلکہ اتنا پیشانی پر کوئی سلوٹ بھی نہیں، افسوس کے کوئی الفاظ بھی نہیں۔ بیوی کہہ رہی ہے اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے، نہ بیوی شکایت کر رہی ہے، نہ ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ میں کیا غلطی کر لیا۔ بعض اوقات آدمی جوش میں بیان سن لیتا مولوی صاحب کا جمعہ کا، اور باہر جو فقیر دکھتے ہیں ہر ایک کو 100 روپے دے کے آیا، ٹھیک ہے، اب گھر پہ آ کے سوچ رہا پاگل کہیں کا کہ مولوی صاحب کو بھی ذرا پبلک کو ایسی ترغیب دے دیتے، سب دے دیا میں، اب پیسہ میرے پاس، تنخواہ، اب بچہ مانگ رہا ہے اسکول کی فیس تو یاد آ رہا ہے جمعہ، اب بیوی بول رہی ہے وہ لائٹ کا بل بھرنا ہے نا، الیکٹریسٹی کا، ہاں جمعہ، مولوی صاحب پہ غصہ آ رہا ہے، کائی کوئی سب بیان کرتے ہیں۔ اب وہاں نہیں پڑھوں گا، دوسری مسجد میں جاؤں گا، ٹھنڈے بیان جاؤں اپنے وہاں۔ آدمی بعض اوقات قربانی دے دیتا ہے ماحول کو دیکھ کے، کبھی بیان سن کے ایمان ایک دم بہت پہاڑ کے جیسا ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں جب قربانی دے دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے اور پہاڑ سے گر رہا ہے نیچے، اتنی چوٹ لگتی بعد میں، لیکن ان کی ذرا سا بھی افسوس نہیں۔ اس کو کہتے ہیں قربانی۔ یہ لوگ تھے جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کے لائق تھے، کیونکہ اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی غلط چنتا نہیں ہے۔ اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنانے کے لیے ان کو چنا کا مطلب واقعی اس لائق تھے۔ ہم کو نہیں بنایا، ہم اس لائق تھے؟ ہم اس لائق نہیں تھے، وہی لوگ اس لائق تھے۔ تو یہ صحابہ کا معاملہ ہے جن کو واقعی اللہ رب العالمین نے چنا۔ اب جا کے کوئی آدمی صحابہ کو برا کہے تو یہ آدمی بدترین انسان ہے، جو ان لوگوں کو برا کہے، یہ جو ایک تو وہ جو چھوڑ چھاڑ کے آئے، اور ایک وہ جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خود قربانیاں دیتے ہیں اور کچھ ان کو چاہیے نہیں، اپنی قربانیوں کو دفن کر دیتے ہیں رات کے اندھیرے میں، اپنی قربانیوں کو رات کے اندھیرے میں دفن کر دیتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ ایسے لوگ واقعی لائق ہیں، یہ وہ لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیں۔ ایسے لوگوں کو برا کہنے والا کتنا بدبخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قربانی دینا، بعد والوں کی قربانی دیتے، کوئی کہے کہ ہم بھی تو ایسا کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی آدمی آج کے حالات میں ویسے ہی کسی کو مہمان کو بولے لائٹ بند کرو کھاؤ، اگر کوئی قربانی سی دیتا ہے ان کی برابری نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ نیکی میں دی ہوئی چیز دیکھی نہیں جاتی ہے، آدمی کے دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے، اس کی مجبوری دیکھی جاتی ہے، اس کی آمادگی، اس کا ولنگنس جس کو آپ کہتے ہیں وہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ تعالی تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت صحت مند ہے، اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں اس چیز کی، یہ سب مٹی میں جانے والا، کیڑے کھانے والے اس کو، اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے کتنا زیادہ ہے۔ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ،
لیکن وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ دل میں اخلاص کتنا ہے، دل میں جذبہ کتنا قوی ہے کہ آدمی کا اخلاص، ایک انسان کی نیکی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے اخلاص بڑا ہوتا ہے، وہ اخلاص اس چھوٹی نیکی کو بڑا بنا دیتا ہے۔ اور ایک آدمی کی نیکی بڑی ہوتی ہے لیکن پیچھے اخلاص نہیں ہوتا ہے، وہ نیکی، بڑی نیکی بھی بے قیمت ہو جاتی ہے۔ آدمی کی نیکی کی قیمت گھٹتی یا بڑھتی اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کے جذبے کی وجہ سے، اور ان مجبوریوں اور ان ماحول کی وجہ سے بڑھتی ہے جس میں آدمی قربانی دیتا ہے۔ آج تو سارا ماحول بن چکا ہے، تبھی ماحول وہ نہیں تھا۔ اس ماحول میں جو قربانی دی وہ قربانی آج اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، وہ بہت اعلیٰ قربانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے، منافقین میں سے، تم میں سے یا بعد والوں میں سے، تم میں سے اگر کوئی ایک آدمی، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، چاہے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے ہیں، کوانٹٹی، کوالٹی، دو ہی چیزیں، تیسرا کیا ہے؟ کوئی بھی چیز اعلیٰ، بہت، یا تو بہت زیادہ ہے اس وجہ سے آدمی تعجب میں آئے گا، یا بہت قیمتی ہے اس وجہ سے آدمی تعجب آئے گا۔ احد پہاڑ، صحابہ اس دور میں جیسے ہمارے کیا بولا جاتا ہے، ہمالیہ پہاڑ کے جیسا، تو ہمارے یہاں یہ ہے، ان کے پاس کیا تھا؟ احد پہاڑ تھا۔ کچھ بھی بڑا بتانا ہے تو کیا بولتے تھے؟ احد پہاڑ کے جیسا۔ اور اگر قیمتی چیز آدمی سونا ہے، یعنی کوئی بھی قیمتی چیز بتانا ہو تو آدمی کیا مثال دیتا ہے؟ کس کی دیتا ہے؟ سونے کی۔ تو سونا اور احد پہاڑ، یعنی مقدار پہاڑ جیسی، اور چیز گڑ نہیں، نمک نہیں۔ آدمی قرآن کو کس میں تولتا آج؟ بولے مولوی صاحب گر گیا، قرآن ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا، اوپر رکھنے جا رہا تھا، پاؤں پھسلا، میں بھی گرا، قرآن بھی گرا۔ تو کیا کرتے ہیں اس کو آج؟ ایک ترازو کے ایک پلڑے میں کیا رکھیں گے؟ قرآن، دوسرے میں گڑ، نمک، یہ نہیں، سونا اور احد پہاڑ کے برابر اگر وہ بھی خرچ کر دے تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، ان کے مد کے برابر، ایک مٹھی بھر کے کچھ صدقہ کرتا ہے کوئی آدمی تو ان کی مٹھی بھر کچھ صدقہ انہوں نے کیا ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا آدھا بھی نہیں ہو سکتا ہے، ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد والا کوئی آدمی اگر زیادہ خرچ کرتا ہے، صحابہ کے خرچ کے برابر جوڑا ہے اس کا، سونا احد پہاڑ برابر، اور صحابہ کا جو کھجور ایک مٹھی اگر دے دیں اس کے برابر ہی دوسرے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز، اصل اعتبار کوانٹیٹی کا نہیں ہے، کوالٹی کا ہے، اور ان کی کوالٹی بہت ہائی لیول کی تھی، ہمارے پاس خالی کوانٹٹی ہے، چاہے وہ لوگوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اعمال کے اعتبار سے۔ آج بھی بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، 313 تھے، آج اتنے مسلمان ہیں۔ ہاں ویسے 313 نہیں، خالی 13 لا کے بتا ذرا، 13 کوئی ہے تو وہ لے گیا ہے، ایسے آج لوگ نہیں، وہ کوالٹی کہاں ہے، ویسے لوگ کہاں ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ مسلمان مسجد نہیں سنبھال سکتے، لڑ لڑ کے مرتے مسلمان۔ آج مسلمان کا دشمن ہے۔ لیکن وہ آپ دیکھیں کہ صحابہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو بھی ان کے مد کے برابر یا اس کے آدھے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے، میرے صحابہ کو برا کہے، سب کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا یا برا بولنا، کسی کو سباب برا بولنا، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ جو صحابہ کو برا کہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں لعنت کا حقدار ہے۔ تو اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ صحابہ کو برا کہنا جائز اسلام میں نہیں بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ کو برا بولنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، اس لیے کہ کبیرہ گناہ کی علامات میں سے ایک علامت علماء نے یہ بیان کی کہ کبیرہ بڑا گناہ وہ ہے جس میں لعنت کا ذکر ہو، کہ کسی گناہ پر لعنت کی جائے، وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے ابن عباس کے طریق سے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا، یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو برا بولنا، گالی دینا اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ صحابہ پر لعن طعن کرنے والا خود لعنت کا حقدار ہے۔ محرم کا مہینہ آیا نا ابھی، بہت سارے لوگ ایک دعا بھیج رہے ہیں محرم کی، وہ دعا ضعیف ہے، طبرانی کی روایت ہے، وہ طبرانی الاوسط کے الفاظ مجھ کو یاد نہیں، دعا کے الفاظ ہے نئے سال کے وقت میں دعا پڑھنا، نئے سال کی جو دعا پڑھی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ واٹس ایپ، تو ویسے بھی مفتی واٹس ایپ، جو بہت سارے لوگ واٹس ایپ پہ نہ جانے کیا کیا بھیج رہے ہیں، یہ دعا بھی عام ہو رہی لوگوں میں، اور ہر آدمی پڑھ رہا ہے دعا ہی تو ہے، کیا غلط ہے؟ اچھا، جب تک کہ کوئی چیز ثابت نہ ہو اس پر عمل کرنا چاہیے نہیں۔ تو وہ جو دعا بھیجی جا رہی وہ ضعیف ہے۔ طبرانی نے الاوسط میں المعجم الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے، اور اس میں رشدین ابن سعد ایک راوی ہے، وہ ضعیف ہے۔ علماء نے کہا کہ وہ سخت ضعیف ہے، یعنی اس کی روایت بالکل قابل اعتماد نہیں ہے حافظے کے اعتبار سے، ورنہ فی نفسی رجل صالح اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے محرمات شروع ہو جاتے ہیں، اور شیعہ حضرات صحابہ پر لعن طعن کرنا شروع کرتے ہیں۔ باقی اور خرافات تو الگ ہے، تعزیہ بٹھانا اور وہ سارے خرافات وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن شیعہ حضرات میں خصوصی طور پر اس مہینے کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ وہ صحابہ پر لعنت اور ان کے بارے میں ان کی غیبت، اور غیبت کیا بہتان ہے، وہ تو ان کے بارے میں جھوٹ باتیں اور ان پر لعنت کرنا، اور ان کے بارے میں خاص طور سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولنا، اشقیاء کے بارے میں آپ کو دکھائی دے گا کہ اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو صحابہ کو برا کہیں اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت، یعنی وہ آدمی ایسا ہے، اس لائق ہے کہ اس پر اللہ لعنت کرے، فرشتے لعنت کریں اور سارے لوگ لعنت کریں، وہ آدمی ملعون ہے، لعنت کا حقدار۔ لعنت کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے کیا ہیں؟ دور ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو برا کہنا اسلام میں جائز نہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ وہ بھی تو انسان تھے، برا بولے تو کیا ہوتا، رسول تھوڑی ہے، تو ٹھیک ہے اللہ کی لعنت کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ کی لعنت کے لیے بعض لوگ جو ہیں شیعہ حضرات کا دفاع اس طرح سے کہتے صحابہ کو برا بولنا کفر و شرک تھوڑی ہے، اگر اس کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا بولے کتنا خراب لگے گا، لڑنے مرنے پر آئے گا اس سے۔ لیکن صحابہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، جو کہ صحابیات میں سے ہیں، ان کو اگر کوئی برا کہتا ہے اور اس کو بالکل دل میں برا بھی نہیں لگتا ہے، بلکہ ان کے بارے میں کہنے لگے کہ ارے بھائی ان لوگوں نے تو انقلاب لائے تھے ایران میں سب سے پہلے،
وہ اسلامی انقلاب ہے. خلافت قائم کی ان لوگوں نے، کیا خاک خلافت قائم کی ان لوگوں نے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہیں، آپ ان کو اس لائق مانتے ہیں کہ وہ اسلامی خلافت چلا سکیں؟ جو صحابہ کو سرے سے رد کر دیں، آپ ان کو اس لائق مانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار بنیں، وہ دین کے ٹھیکیدار بنیں؟ جو خود دین کے پہنچانے والے پہلے طبقے کو لائق اعتماد نہیں مانتے ہیں، آپ بتائیے دین کا کیا کریں گے؟ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو اقامت دین اور خلافت کی بات کرتے ہیں، وہ اب یہ دو چیزیں میں بتا رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیں. اس کو اگر سعودی حکام، ہم ان کے کوئی خوشامدی نہیں ہے، نہ ان سے ہم کو کوئی مطلب ہے. وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، بس ان کی کمیاں ہیں، ان کی خوبیاں ہیں. لیکن آپ دیکھیے سعودی حکام کی ساری خوبیوں کے باوجود ایسا ان کے غصہ ان پہ ہوں گے کہ جیسے ان کی جائیداد لوٹ کے انہوں نے گورنمنٹ قائم کی ہے. یہاں تک کہ ان کو کافر بنانے کے لیے بھی تیار ہوں گے. میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف شیعہ کو آپ کہیں شیعہ ایسے ہیں، بولے نہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں. ایسا نہیں بولنا چاہیے ان کو، کتنا بھی کرے کلمہ تو پڑھتے. جب شیعہ کے بارے میں کوئی آدمی سخت بولے گا تو یہی لوگ جو خلافت کی بات کرنے والے، اقامت دین کی بات کرنے والے ہیں، اور جو سعودی حکمراں کو کافر اور نہ جانے کیا کیا بولیں گے، وہی لوگ شیعہ کے بارے میں جب بات کرنے کا موقع آئے گا، یہاں ان کی بات بدل جائے گی. یہاں یہ کیا کریں گے؟ ان کو بچانے کی کوشش کریں گے، ان کو کسی طرح سے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. وہاں سعودی حکام کو کیا کریں گے؟ کافر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. وہ حدود نافذ نہیں کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ ویسا نہیں کرتے ہیں، اور امریکی فوج کو لا کے رکھیں. ارے بابا ہاں کافر ہو گئے وہ ایک دم. اگر کچھ ہے تو جا کے سمجھاؤ ان کو. تجھ کو لگتا ہے نا کچھ غلط ہے، جانا سمجھانا ان کو. ایک دم کافر. اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زانیہ کہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہیں کہ ان پر لعنت ہے اور یہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب ان کو ہوگا، اور تو اس کے بعد میں کہتا ہے کہ غیرت ہے کہ نہیں ہے، کہ نہیں انہوں نے اسلامی خلافت قائم کی، انہوں نے اسلامی حکومت اور ایران کا انقلاب جو اسلامی انقلاب ہے. شرم نہیں آتی بولنے کے لیے؟ جو صحابہ کے بارے میں اسی بات کرے. تیری ماں نہ ہو، حضرت عائشہ کون ہے؟ اگر تیری ماں کو خمینی زانیہ کہے کتنا غصہ آئے گا. مسجد کا مولوی اگر کہے تیری ماں زانیہ ہے، بہت جرت کے ساتھ بول رہا ہوں، برا لگے گا کسی کو. اگر کسی مسجد کا امام جمعہ کے خطبے میں کہے کہ فلاں ابن فلاں کی ماں زانیہ ہے، مار ڈالے گا اس کو. میں نہیں کہہ رہا آپ مار ڈالیں کسی کو، وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کو غصہ کتنا آئے گا. مار ڈالے گا. میری ماں کے بارے میں بول رہا ہے اس اور بیان میں پبلک میں بول رہا ہے اس، مار ڈالوں گا، اس کا خون پی جاؤں گا میں. کتنا غصہ آئے گا. ساری امت کی ماں ہے وہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کی ماں ہے. تیری وہ غیرت کہاں چلی گئی؟ نبی کی بیوی ہے وہ، نبی کے گھر کی عزت ہے وہ. اس کو کوئی آدمی برا کہے، تیری رگ بھی نہیں پھڑکتی غیرت کی. اور تو بولتا ہے اس کے بعد میں کہ وہی اصل ہیں جنہوں نے اسلام کا انقلاب لائے. یہ تیری غیرت ہے اسلام کی؟ کون سے اسلام کی بات کر رہا؟ تو نبی والے اسلام کی؟ کون سی اسلام کی بات کر رہا؟ صحابہ والے اسلام کی؟ یہ کون سا اسلام ہے تیرا؟ یہ تیرا فرضی اسلام ہے جو حکومتوں کے تختے پلٹنے والا اسلام ہے. یہ تیرا اسلام ہے، نبی والا اسلام نہیں ہے. اگر نبی والا اسلام ہوتا تو تیری غیرت بولتی نہیں. جو نبی کی بیویوں کو، نبی کے صحابہ کو برا کہیں، ہم کو نہیں مانتے. ان کو ہم ان کو مارتے نہیں ہیں، لیکن مانتے بھی نہیں. ان کا ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے. افسوس کی بات ہے یہ آج مسلمانوں میں جب کوئی فلسفہ آدمی کے ذہن پر غالب آ جاتا ہے تو آدمی اس کے لیے دین میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو ایک طرف یہ حکام ہے آج
جن کی اتنی ساری خدمات ہیں اور ان کی کمیاں بھی ہیں. وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں, وہ نہ نبی ہیں نہ صحابہ ہیں, ان کی اپنی کمیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ان کمیوں کو دور کرے. یہ خدمات بھی تو ہیں بھائی. ان کا کیا ہے؟ ان کی تو تہمتیں صحابہ پر. قرآن کو انہوں نے بدل دیا, تہمت دیتے ہیں. نبی کے زمانے میں منافق تھے, خلافت پہ قبضہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, منتظر تھے نبی کے مرنے کے. نعوذ باللہ, یہ بولتے ہیں یہ نبی کے انتقال کے لیے انتظار کرتے تھے, اور اس کے بعد قبضہ کر لیا, حضرت علی سے خلافت چھین لی ہے, حضرت فاطمہ کو مارا پیٹ پہ. جھوٹی جھوٹی باتیں جو نبی کے صحابہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, ان پر لعنت کرتے ہو. تم ایسے لوگوں کے دفاع کرتے ہو, تم ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہو. وہ مسلمان بیچارے جو توحید کو قائم کیے ہوئے وہاں پہ اللہ کے گھر کعبہ, مسجد حرام, مسجد نبوی, اس کی اتنی خدمت کر رہے ہیں, حاجیوں کی اتنی خدمت کر رہے ہیں, قرآن عالم میں پھیلا رہے ہیں, اتنا سب کچھ, غربا اور فقراء کی مدد کر رہے, سب کچھ کر رہے ہیں. اتنی دنیا بھر کے لوگ وہاں آ رہے ہیں, ان کو دین سکھانے کا انتظام کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کچھ کمی بھی رہ جاتی ہے, ان کو ایک دم کافر. تو موازنہ آپ کریں, یہ دلوں کا کھوٹ ہے. یہ ان کی کمی دیکھو اور ان کی کمی دیکھو. یہ دل کا کھوٹ ہے جو آدمی وہاں تو ایک دم کافر بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور یہاں مشرکانہ کفریہ عقائد کے باوجود ان کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ کھوٹ ہے, اس کے دین میں کھوٹ ہے, اس کے دین میں کھوٹ ہے. اگر اس کے دین میں کھوٹ نہیں ہوتی نہیں کرتا ایسا. ایک ترازو سے سب کو تولتا ہے. یہ ایک تیرے کون سا ترازو ہی ہے؟ اس کے لیے ایسا, اس کے لیے ویسا, کون سا ترازو ہی ہے؟ لہٰذا بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کیوں غلط بولتے, اس کو غلط مت بولو. کیسا نہیں بولے بھائی؟ جو صحابہ کو برا بولے, صحابہ کو غلط بولے, ہم اس کو غلط نہیں بولیں گے؟ ہمارے نزدیک وہ غلط ہے. اگر وہ اصلاح کریں ہمارے بھائی ہیں, اگر وہ اصلاح کریں ہمارے سگے بھائی سے بڑے بھائی, لیکن اصلاح نہیں کریں گے تو اصول کی بنیاد پر ہم ان کو پسند نہیں کرتے ہیں. جیسے ایک آدمی اس کی اپنی ماں کے اوپر کوئی تہمت لگائے, وہ برداشت نہیں کرے گا اگر واقعی اس کو معلوم ہے کہ یہ میری ماں ہے. بلکہ ایک عام عورت پر بھی کوئی جھوٹی تہمت لگائے, آدمی کی غیرت برداشت نہیں کرتی. کہاں مسلمانوں کی ماں جس کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم توڑا, اس کو آپ برا بولیں گے؟ اور ہم نہیں, اس کو ہم کچھ نہیں, ہم کو کچھ بھی نہیں لگنا, ہم تمہارے انقلاب کے پیچھے جانا نہیں آتے, ہم نہیں مانتے ہم ایسے لوگ. اللہ ہدایت عطا فرمائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کے اوپر ہاتھا پائی کرو یا اس کے خلاف کوئی اس طرح کی جارحیت کرو, اسلام میں یہ مناسب نہیں ہے. لیکن آپ اس کی صفائی تو مت دو, اس کی چمچا گیری تو آپ مت کرو. یہ بہت سخت لفظ ہے لیکن یہی کرتے ہیں لوگ, گویا کہ کچھ ان کا کچھ وہاں اٹکا ہوا ہے. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ہمارے نزدیک بہت محترم ہیں, ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ. ان کے بارے میں اگر کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے, ان کے دین اور ایمان کے بارے میں حرف اٹھاتا ہے, ان کی شان میں ایسے جملے کہتا ہے جو ان کی دینداری پر اور ان کی شخصیت پر آنچ والے ہوں, ہم ایسے آدمی کو دیندار نہیں مانتے. بہت بڑی بات انقلاب اور وہ ٹھیکیدار دین کے ہم نہیں مانتے. ہاں وہ توبہ کریں, اللہ ان کو ہدایت دے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے, اور وہ توبہ کریں اور صحابہ کو تسلیم کریں تو ہم دل جان سے ان کے ساتھ ہیں. لیکن ورنہ نہیں, اچھا لگے برا لگے. اور آج کل تو ویسے بھی بہت سارے لوگ زبان درازی حضرت معاویہ کے بارے میں کرنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. آخرت میں معلوم نہیں کیا پکڑ, اللہ تعالیٰ فرمائے ساری نیکیاں برباد کر دے گئے ہیں صحابہ کو بول کے, لعنت اس کے اوپر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. صحابہ کے بارے میں جب بات نکلے خاموش. سب صحابہ ہمارے نزدیک معتبر ہے. ایسا ہوا یہ جنگ ہوئی, وہ اللہ نے جب ان کے بارے میں بتا دیا ان کی مغفرت ہو چکی ہے, تو لاکھ ان سے کچھ بھی ہوا وہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں, اس کو یاد رکھیں. ایک ہے ہسٹری اور ایک ہے قرآن و سنت. ایک ہے ہسٹری
اور ایک ہے اللہ کا فیصلہ. اللہ کا فیصلہ ہسٹری سے بدلنے والا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگ بولتے ٹھیک ہے قرآن میں ان کے بارے میں آیا، ہاں سب کے سب جنتی اور جیسا بھی اللہ راضی، پر اتنی ان کی جنگیں ہوئی اور ایسا ہوا ویسا ہوا. ارے اللہ کو نہیں معلوم تھا جنگ ہونے والی ہے؟ اللہ نے بائی مسٹیک بول دیا؟ اللہ نے ایسی بول دیا؟ اللہ کو سب معلوم ہے. اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ان کے جنتی ہونے کا، نبی نے ان کے باوجود فیصلہ کیا جنتی ہونے کا، یہ سب کے باوجود ہوا ہے، تو اب بھی ہم نہیں بول سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہسٹری سے قرآن و سنت کا فیصلہ نہیں بدلتا ہے. کیا بدلتا؟ وہ بھی نہیں بدلتا ہے. اس کو بھی یاد رکھیے. تو شیعہ حضرات جو پیش کرتے ہیں وہ قرآن و سنت نہیں پیش کریں گے، وہ ہسٹری پیش کریں گے. ہم بولتے ہیں تمہاری ہسٹری ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف اللہ کا فیصلہ ہے اور ایک طرف وہ واقعات ہیں جو ایسے ہیں کہ جن پر ہم گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے. اور آپ بتائیے، تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا لیکن تھوڑا سا سن کے، کیونکہ دل کی باتیں بتا رہا ہوں میں. ایک آدمی چاچا کا اور باپ کا گھر میں جھگڑا ہو رہا، ماں کا باپ کا ہو رہا، چوک میں جا کے بولتا میرا باپ ایسا، میری ماں ایسی، میرا چچا ایسا، جا کے بولتا ایسا نہیں بولتا. کیا کرتا؟ بلکہ دوسرا کوئی بولے کیا رہے تیرے باپ کے اور ماں کے جھگڑے چل رہے تھے گھر پہ، رے خاموش ہو جا، وہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے، بولتا نا. کیا بازار میں بات کرتا اس کے بارے میں؟ صحابہ میں آپس میں اگر کچھ اختلاف ہوا ہے اگر، تو باپ اور چچا کا تو سنبھال لیتا ہے، صحابہ کا کیوں نہیں؟ وہ زیادہ محترم ہے، وہ زیادہ قابل احترام ہے. لہذا اگر صحابہ میں اگر کسی چیز میں اختلاف ہوا ہے تو ہم اس اختلاف کے باوجود ان کو جنتی مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کے باوجود آخرت کے اعتبار سے جنتی بتا دیا ان کو. تو فیصلہ ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ جنتی ہے. تو جب اللہ کے نزدیک وہ جنتی ہے کا مطلب مقبول ہیں کہ مردود ہیں؟ مقبول ہیں. تو جب وہ مقبول ہیں تو ہم کیوں ان کے بارے میں کچھ بولیں؟ ہم ان کے بارے میں غلط بات کرتے نہیں. لہذا تاریخ کے مقابلے میں اللہ کی تعریف زیادہ معتبر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تمہاری جھوٹی تاریخ ہسٹری، تمہاری شیعہ، تمہاری کا مطلب شیعہ کو بول رہا ہوں میں، تمہاری جھوٹی تاریخ اور اللہ کی سچی تعریف، کس کو لیں گے؟ اب جھوٹی تعریف کو لیں گے، ہم سچی تعریف کو لیتے ہیں. تو ہم کو نہیں چاہیے تمہاری تعریف، ہم کو اللہ کی تعریف کافی ہے. اللہ نے جن کو اچھا بول دیا ختم ہو گیا، ہم کو اب کیا بھی کرنے دو، اللہ کے نزدیک اچھے نا، ہم ان کے بارے میں بولتے نہیں. یہ اصول یاد رکھیے. بعض اوقات کچھ ہمارے مسلمان نوجوان جو ابو انٹرنیٹ ہوتے ہیں عموماً، وہ بولتے ارے صحابہ کا ایسا ہوگا ابھی کیا. تو لوگوں کی تاریخ اور اللہ کی تعریف، اس کو یاد رکھیں گے، یہ ساری گتھی ختم ہو جائے گی، آپ کی ٹینشن بیلنس ہو جائے گا سارا معاملہ. لوگوں کی تاریخ اور اللہ کی تعریف. جب تاریخ سب اللہ جانتا اور پھر بھی تعریف کی کا مطلب فائنل کیا ہے؟ تعریف. تو ہم بھی کیا کریں گے پھر؟ تعریف. ہم بھی صحابہ کی کیا کریں گے؟ صحابہ اچھے لوگ تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ رب العالمین صحابہ کا مرتبہ پہچاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. مزید کچھ باتیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.